تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا فلموں اور ڈراموں کی دنیا، اس میں 2 کیس تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں. 1 مہینے کے اندر 2 اداکاراؤں کی موت ہوئی ہے اور دونوں کی لاش میں بدبو سے پتہ چلا کہ مر گئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے دین کو چھوڑنے کے بعد انسان کے ہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، صرف مادی رشتوں کی ویلیو ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. یہ کتنی بڑی تباہی ہے. ایک اداکارہ کی لاش 9 مہینے بعد مل رہی ہے. اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میڈیا نے اس کے ابا پہ اتنا دباؤ ڈالا. میڈیا نے کیوں دباؤ ڈالا؟ اس لیے کہ بہت سارے ایکٹر لوگ اور ایکٹریسز ان کی اوقات سامنے آ رہی تھی کہ ان کے ہاں یہ ریلیشن کی یہ حیثیت ہے. ظاہر ہے جو شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا پروفیشن بھی تو بچانا ہے نا، تو اس لیے ابا اماں پہ دباؤ ڈال کے ان کو اگلوایا گیا کہ ہاں جی ہماری بیٹی ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ باپ اور ماں کا بیٹی سے ایسا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بیٹی کا ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ اس کی علامت ہے. ماں باپ کا کام ہے بلوغت تک بچوں کو کیئر کرنا جب وہ چھوٹے ہیں. جب بڑے ہو گئے تو اب ان کا کام ہے ماں باپ کو خوش کرنا. لیکن ہمارے ہاں بچوں کے حقوق آج کل ماں باپ سے زیادہ چل رہے ہیں. نوجوان نسل کو خوش کرنے کے لیے نا ان کو اپنے باپ کا بھی باپ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے سوسائٹی میں. نوجوان لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں. جب ان کو ماں باپ کے حقوق بتائے جائیں تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو ان کو تو وہ اسکالر اچھا لگتا ہے جو ان کو بالکل آزاد کر دے، مادر پدر آزاد کر دے. تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے کہ آپس کی ریلیشن ختم. باقی گلوکار کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں وہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا مجبوری تھی یا کیا تھا. بعض دفعہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے. وہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کسی کی موت پہ پیچھے ہٹنے نہیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا. وہ کسی کی پرسنل چیزوں میں نہیں پڑتا، لیکن جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ شوبز کی دنیا اصل میں مذہب سے بغاوت کی دنیا ہے. تو مذہب سے بغاوت جہاں بھی ہوگی انسانیت کا جنازہ اٹھے گا. وہاں پہ انسانیت نہیں رہے گی. انسانیت کا بس کچھ چند ڈائلاگ رہ جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی. یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے. 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا. لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا. عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا. تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بن رہی ہیں